صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم حفظ و امان میں رکھے. جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایام ہمارے لیے بہت مخصوص ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، جس کو دہ کرامت کا نام دیا گیا ہے. یعنی یہ 10 روز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو جناب معصوم قم کی ولادت باسعادت پہلی ذیقعدہ کو ہے، اور پھر 11 ذیقعدہ کو جو ہے امام رضا کی ولادت ہے. تو ان 10 دنوں کو دہ کرامت کہتے ہیں. اور پھر پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کے دفاتر موجود ہیں، ان کے نمائندگان موجود ہیں، الحمدللہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے جو بھی پروگرام ہو سکتا ہے وہ مرتب کرتے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے. عزیز و دوستو، آج پیغام جمعہ میں خاص کر کے امام رضا علیہ السلام کے روضے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور ان کی سوانح حیات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور ان کے اقوال کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انہوں نے کیا فرمایا. تو لہٰذا ایک جملہ ہے بہت اچھا کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں. یعنی امام رضا کو بھی مانیں اور امام رضا کی بھی مانیں، یعنی کہ جو انہوں نے فرمایا اقوال اور جو انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، ہم اس کو بھی جناب انجام دیں. یہ ہے مقصد. اب آئیے امام رضا علیہ السلام کے اقوال سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. کہتے ہیں کہ جو بھی کسی مجلس میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہو، تو ہمارے امور کو، یعنی ہمارے فرمائشات کو، ہمارے فضائل کو، ہمارے اقوال کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لم یمت قلبہ یوم تموت قلوب. اس دن جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی روز محشر کی طرف اشارہ ہے، اس دن اس کا دل زندہ رہے گا. یعنی ڈر کے مارے، خوف کے مارے، ہیجانی کے مارے ان کے دل مثلاً ایک مثال ہے کہ مردہ جیسے ہو جائیں گے. مگر الحمدللہ وہ لوگ جو اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، تو آئے بہت سے ہمارے مومنین ہیں دنیا میں، یہاں پر بھی موجود ہیں جس سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، وہ گھما پھرا کے کچھ اہل بیت کے فضائل لے کر آ جاتے ہیں. تو غیبت کرنے سے بہتر ہے، کسی کو تہمت لگانے سے بہتر ہے، الزام لگانے سے بہتر ہے، نکتہ چینی کرنے سے بہتر ہے کہ امام ائمہ معصومین کے اقوال، فضائل کو جناب بیان کیا جائے کہ جو آپ تک پہنچے ہیں. اس کے بعد پھر امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: انا اہل البیت نرا وعدنا علینا دینا کما صنع رسول اللہ. کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت، امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، ہم اہل بیت اگر کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مقروض سمجھ لیتے ہیں. مقروض سے مانے کہ قرضہ ہمارے اوپر ہو گیا. یعنی ہم نے کسی کو بتایا کوئی چیز اور وہ کہا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور جیسے ہم نے بتایا تو ہم قرض دار ہو جاتے ہیں جب تک اس کا مسئلہ جناب والا سالو نہ ہو. اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فرماتے تھے اور کرتے تھے. اب اس کے بعد پھر امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے: اعنک للضعیف من افضل الصدقہ. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ صدقے سے بھی افضل ہے. مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کمزور لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، ان کا ہاتھ پکڑا جائے. مگر ہاں جو سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر ہم نے مثال کے طور کے اوپر بغیر کسی زحمت کے کوئی اگر مدد کر دی یا کوئی بھی معاملہ کیا، تو بھی کیا ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی عادت بن جاتی ہے. تو لہٰذا یہ عادت نہ بنے. کسی کو سمندر کے کنارے جو کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیں، اس کو مچھلی پکڑ کے نہ دیں. یعنی بزنس، تجارت، چھوٹا ہی سا کیوں نہ، 10 روپے کا سامان لے کے بیٹھ جائے، 100 روپے کا سامان لے کے بیٹھ جائے، تجارت کا سلسلہ شروع کیا، اللہ اس پہ برکت دینے والا ہے. کیونکہ امام مولا متقیان نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. لا تکونن عبدا غیرک جعلک اللہ حرا. کبھی کسی کے غلام مت بننا، چونکہ اللہ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس لبخیل راحت ولا لحسود لذۃ ولا لملوک وفاء ولا لکذوب مروۃ.
کہتے ہیں کہ جو بخیل ہوتا ہے اس کو راحت نہیں ملتی، نہ کنجوس، نہ وہ اپنے اوپر خرچہ کرتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچہ کرتا ہے، کسی کو وہ جناب والا خرچہ نہیں کرتا ہے، وہ بالکل بھوکا پیاسا جناب رہتا ہے جیسے بھی ہو سکے۔ وَلَا لِحَسُودٍ لَذَّةٍ، اور جو حاسد ہوتے ہیں ان کو کیوں ترقی مل گئی، ان کے اچھے کپڑے کیوں، ان کا گاڑی کیوں، ان کے گھر کیوں، ان کا دکان، ان کی دکان کیوں اتنے خوبصورت کیوں، یہ سب جو حاسد جو کرتے ہیں حسودی، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کوشش کر کے وہ وہاں تک پہنچے، آپ بھی پہنچیے، محنت سے جناب والا پہنچے، وہ حرام طریقے سے پہنچے تو بیکار ہے وہ سب، مگر اگر محنت کر کے پہنچے تو آپ بھی پہنچیے، آپ کو کس نے روکا ہے، آپ بھی جناب آگے بڑھیں۔ تو پھر اگر جو ایسا کرتا ہے حاسد جو ہوتا ہے تو اس کے زبان سے لذت چھین لی جاتی ہے۔ اب وہ چکن ٹکا کھا رہے ہو، نہیں یار کیا ہے، مزہ ہی نہیں ہے، مگر جو آدمی بالکل فری ہینڈ ہے اس کو پوچھا کیا مزہ کیا، ماشاءاللہ چکن ٹکا ہے، چکن تندوری ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، مگر جب وہ حاسد جو ہوتا ہے تو اس کی جناب اس کی یہ زبان سے لذت چھین لی جاتی ہے۔ بولا لملوک وفاؤن، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ان کو جناب وفادار لوگ نہیں ملتے، بولے قزم مروت، اور جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی مروت نہیں، چونکہ اس سے جھوٹے جو ہوتے ہیں ان کا کوئی حسابی کتاب نہیں کہ وہ کس وقت کیا بولیں گے۔ اور ایک توکل، آخری حدیث، توکل یعنی ایمان، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، بہت بہترین بات ہے، یہ بہت آسان ہو جاتی ہے زندگی اگر اس حدیث کو آدمی سمجھ جائے۔ الایمان اربعۃ ارکان، 4 ایمان کے رکن ہیں۔ التوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، والرضا بقضاء اللہ، اللہ کی جو رضا ہے اس کے اوپر راضی، و تسلیم لامر اللہ، اور امر الہی کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دے، یعنی کیوں، کیا، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ سب چکر بازی نہ کرے۔ تفوض الی اللہ، اور جو خدا پر معاملہ ہے وہ چھوڑ دے خدا کے اوپر، کہ پروردگار عالم جو ہے جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ اپنے اعتبار سے پوری محنت کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، جو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہی کچھ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے بھی نقصان کرتے ہیں، سامنے والے کا بھی نقصان کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام رضا کے سلسلے میں دوسری جو شارٹ جناب گفتگو کرنا چاہتا ہوں، امام رضا کے حرم میں انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو یہ امام الرعوف ہیں، بہت رحم دل ہیں، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، بہت 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 سب کو ملتا ہے، یعنی آپ جا کے دیکھیے تو وہاں پر باقاعدہ شفا ملتی ہے، باقاعدہ ذریعہ ہے کا ایک حصہ ہے کہ جہاں پر تمام مریضوں کو جناب، کسی کو آنکھ مل رہی ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یعنی کہ جو لا علاج لوگ ہوتے ہیں وہاں پر الحمدللہ ان کو یہ تحفہ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں امام الرعوف، بہت رحم دل۔ بہت سے واقعات ہیں، وہ فی الحال وقت نہیں ہے کہ امام رضا کے ان معجزات کا ذکر آپ کی خدمت میں کروں۔ اب آئیے خدمت میں آپ کیس کروں کہ امام رضا کے حرم میں جب آپ جائیں گے زیارت کرنے کے لیے تو بہت بڑی بڑی نعمت ہے، اس کو ضرور جا کے جناب زیارت کریں۔ میں شارٹ کچھ بتا دے چکا، ایسے خادم حرم امام رضا، میرا فرض ہے کہ کچھ حرم امام رضا کے سلسلے میں آپ کو تعارف کروائیں۔ وہاں ایک ایسی لائبریری ہے جس کو قرآنی میوزیم کہتے ہیں، موزے قرآن فارسی میں کہتے ہیں اس کو، تو ضرور جا کر دیکھیں۔ اس کے اندر میں تقریباً 5 اماموں کے ہاتھ کا لکھا ہوا اوریجنل قرآن، ان کے سگنیچر، امام حسین کی ہینڈ رائٹنگ، مولا متقیان کی ہینڈ رائٹنگ، امام حسن، امام زین العابدین، امام جعفر، یہ سب نایاب چیز ہے کہ دنیا میں آپ کو نہیں ملے۔ فوٹو میں دیکھنا ایک الگ بات ہے، اوریجنل پیس کو دیکھنا کہ جہاں پر ان کے ہاتھ سے دست مبارک سے سائن کیا گیا ہو اور کتاب لکھی گئی ہو، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن میوزیم میں یہ قرآن مجید کا یہ عظیم ترین تحفہ امام حرم امام رضا میں موجود ہے۔ حرم کے اندر یہ لائبریری ہے، کسی سے پوچھیے گا یہ میوزیم کہاں ہے تو فوراً جناب والا، اس کو موزہ کہتے ہیں، تو وہ آپ کو فوراً بتائیں گے، آپ وہاں ضرور جائیں اور جا کے انشاءاللہ زیارت کریں۔ اس کے بعد پھر بہت سے صحابہ کرام کے ہاتھ جو بہترین صحابہ تھے، جیسے سلمان فارسی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بہت سی چیزیں جناب وہاں موجود ہیں، اور جو ایسے خاص صحابہ تھے جو مولا کائنات اہل بیت سے بہت قریب تھے، ان کے دست مبارک سے لکھی ہوئی تمام نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ضرور کوشش کریں جا کر دیکھنے کی لائبریری، بہت خوبصورت لائبریری امام رضا کے حرم کے اندر میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانی اور جسمانی دونوں چیزوں کا انتظام وہاں پر امام نے کروایا ہے۔ اتنی خوبصورت لائبریری ہے، ایک لکڑی کی مسجد بنی ہوئی ہے اندر میں، کھجور کے جو لکڑی ہوتی ہے نا، وہ کھجور کی لکڑی سے مسجد بنی ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اس کے بعد جو دیواروں میں کام ہے
لائبریری کے اندر میں وہ ایک الگ ہی اینٹک ہے جو دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے کچھ خاص ہستیوں کی قبر ہے۔ امام رضا کے حرم کے انڈر گراؤنڈ میں ایک خصوصی قبرستان ہے کہ جس میں بہت خاص خادم وغیرہ اس ٹائپ کے لوگ دفن کیے جاتے ہیں۔ امام رضا کا بالکل جوار قبر سے بالکل قریب، حرم سے نہیں بلکہ قبر سے قریب انڈر گراؤنڈ ہے۔ وہاں پر ایک بڑی شخصیت ہمارے ہندوستان کی سو رہی جن کا نام مولانا طاہر جرولی صاحب شیر ہندوستان ہے۔ ان کی قبر بھی بالکل قبر سے بہت قریب ہے۔ جب بھی انشاءاللہ کوشش کریں وہاں کسی سے پوچھیں ہندوستانی سے جو بھی کبھی جائے تو انشاءاللہ ان کی قبر تک پہنچیں کہ دیکھیں جب آپ اچھا کام کریں گے تو ایک اچھی بڑی نصیحت یہ ہے کہ وہ حقیقت میں وکیل تھے، لائر تھے کسی گورنمنٹ کے کورٹ میں، یو پی وغیرہ کے کسی شہر میں۔ اچانک ان کو پڑھتے پڑھتے الحمدللہ توفیق ہوئی اور انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، اور اتنا زبردست مطالعہ کرنا شروع کیا کہ آپ دنیا والوں کی طرف سے وکالت میں کیوں لڑیں گے، ہم اب اہل بیت کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں۔ پھر جو انہوں نے جناب تقریریں کرنا شروع کی ہیں، اپنے آپ کو اہل بیت کا جو غلام بنایا، تو پھر جانتے کیا ہوا یہ کہ 24 سال انہوں نے ایک ممبر سے بیٹھ کر جناب اشرا پڑھا ہے کلکتہ میں گول کوٹھی، اور ہزاروں کی شکل میں لوگوں کو جو ہے کشتی اہل بیت کے اوپر سوار کیا، اور خدمت میں آپ کیس کریں کہ جب انتقال کیا تو ان کو یعنی میں گئے تھے زیارت کرنے کے لیے، وہیں پر انتقال کر گئے تو وہاں پر الحمدللہ ان کو وہ جگہ ملی گئی جو اچھے اچھے لوگوں کو نہیں ملتی ہے، اور وہ قبر امام رضا سے بالکل قریب ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ امام رضا کے حرم میں جو کھانا ملتا ہے وہ امام رضا کے حکم سے ہے۔ ابا سل کو کہا تھا کہ میرے بعد شہادت کے بعد لوگ آئیں گے، تو لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر وہ کھانا اگر ہڈی گوشت پوشت کی شکل میں اگر رہ گیا جسم پر تو روایت میں ہے کہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ وہ ضرور جناب والا کھائیں، اپنے ساتھ لے کر آئیں، مریضوں کو کھلائیں تاکہ وہ شفا یاب ہو سکیں، کیونکہ جب ڈاکٹر انکار کر دیتے ہیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو یہ شخصیتیں آگے بڑھتی ہیں۔ اور پھر جو حرم امام رضا کے اندر کی خوبصورتی ہے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جنت کو زمین پر اگر دیکھنا ہے ترد الملائکہ تسمع کلامی، ملائکہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کو احساس ہوگا وہاں پر روحانیت کا۔ اگر ذرا سے اپنی آنکھ کھول کر دیکھیں، سمجھ کر دیکھیں کہ کیا خوبصورتی ہے جنت، اسی کو بولتے ہیں جو آپ کو ملنے والی ہے، تمام مومنین کو، ہم سبوں کو ملنے والی ہے۔ وہ جنت کو زمین پر دیکھنا ہے تو ان ائمہ معصومین کے حرم کی نورانیت کو جا کر دیکھ لیں اندر میں، امام رضا کا حرم، مولا متقیان کا حرم، امام حسین کا حرم، جا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مشہد ہو یا سامقرہ ہو یا کاظمین ہو۔ افسوس بقی کے سلسلے میں کہ انشاءاللہ ایک دن وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، خاص کر کے یہ ایپیسوڈ جو تھا وہ امام رضا کے سلسلے میں تھا، چونکہ امام رضا کی ولادت ہے۔ انشاءاللہ مومنین پروردگار عالم جہاں جہاں بھی خیریت سے ہوں، اور اللہ ان کو حفظ امان رکھے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔